بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسین احمد صدیقی آپ کے ساتھ آج 12ویں سحری کرنے کے لیے ہم سب جا رہے ہیں، اور اللہ کا رحم و کرم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا کی اس میں ہمیں یہ وقت دیا کہ ہم ان روزوں کو محبت سے، عقیدت سے اور عبادت کے ساتھ پورا کر سکیں. آمین. تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی آپ لوگوں کی فیڈ بیکس ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے. آمین. آمین. اسی کے ساتھ میں ذیشان اظہر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت سحر کے اس پینل کے ساتھ. اور آج 12 رمضان المبارک ہے، یعنی ایک روزہ اور گزر گیا اور مغفرت کا عشرہ بھی روانی سے جا رہا ہے، جو اختتام پذیر ہوتا چلا جائے گا. مغفرت مانگیے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور ان کے لیے کہ جو دنیا سے چلے گئے اور ہمیں پتا تھا کہ وہ کہیں پر غلط ہے. ہم دنیا کے سامنے ان کے راز افشا نہیں کر سکتے، لیکن خدا سے آپ کا تعلق آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں کیونکہ اس وقت ان کو دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. اسی کے ساتھ قاری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پروگرام کا آغاز کیا، اور ان کی میٹھی آواز سن کر کانوں میں ایک تو رز کھلتا ہے اور ساتھ ساتھ سائمہ روح کو ایک تازگی فیل ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے چہرے پر جو نور آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے خاص قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور آج قاری صاحب کا چہرہ بھی مسکراتا ہوا زیادہ محسوس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. اور جو بھی پینل میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کنیکشن ہوتا ہے ذیشان کہ ہم جس طرح یہاں ایک کہتے ہیں نا چھوٹی سی زندگی ہے. ایک بڑی پیاری سی ایک بات ہے شیئر کرنا چاہوں گی کہ چھوٹی سی زندگی ہے، ہر بات میں خوش رہو، جو چہرہ پاس نہ ہو اس کی آواز میں خوش رہو، کوئی روٹھا ہو تم سے اس کے انداز میں خوش رہو، اور جو لوٹ کر نہیں آنے والے ان لمحوں کی یاد میں خوش رہو. کل کس نے دیکھا ہے، اپنے آج میں خوش رہو. اور خوشیوں کا انتظار کس لیے، دوسروں کی مسکان میں خوش رہو. اور مجھے لگتا ہے کہ انسان کی خوشیاں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا اپنے آپ میں خوش رہنا سیکھیں. اور جن کے لیے آپ خاص نہیں ہیں ان کو خود اپنے ہاتھوں سے عام کر دیں، اور اپنے لیے خاص لوگوں کا انتخاب کریں کیونکہ جو آپ کو خاص سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ سائمہ آج ہمارے پاس ماشاءاللہ لسٹ آف مہمان ہیں، تو ہمیں جلدی جلدی اپنے مہمانوں کی طرف جانا ہے. اور ہمارے ساتھ علامہ ارسلان اتاری صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. قاری صاحب آپ سے سوالات ہوں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جو کہ جان کہتے ہیں ہم اس سحری کی، اور ٹرانسمیشن میں ان کی طبیعت ناساز تھی، اور مشتاق بھائی، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آج یہ موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے مشتاق بھائی؟ میں ٹھیک ہوں جی، شکر ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، نظر لگے میرے بھائی کو.
اپنوں کی نظر نہیں لگتی، اور ہم انسان ہیں، یہ تو اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. ایسا ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ جسم کی زکوٰۃ ہے بیماری، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ جلدی جلدی واپس آ گئے. واقعی میں ان سے بھی پوچھیں، ہم پوری ٹیم جو ہے وہ کہتے ہیں مشتاق بھائی یہ آپ لوگوں کا پیار ہے کہ میں بالکل جلدی جلدی ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں آپ لوگوں کی. آمین آمین. اور بھائی اللہ تعالیٰ آپ جیسا بھائی دوست ہر ایک کو عطا کرے. آمین. اسی کے ساتھ 12ویں سحری آپ کو بھی مبارک ہو. اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام میں سائمہ حمد باری تعالیٰ. ہاں بالکل، حمد باری تعالیٰ ہم سنیں گے محمد کبیر رضا قادری سے، جو پیش کریں گے محمد کبیر رضا قادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے؟ آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے. اچھا ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں جو ماشاءاللہ سے ایسے شہر سے آئے ہوئے ہیں جس شہر کی اگر بات کی جائے تو بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں، لیکن کچھ مخلصی کی اگر بات کی جائے تو وہاں کے لوگ بڑے مخلص ہوتے ہیں، بڑے خالص ہوتے ہیں. تو حیدرآباد شہر سے آئے ہوئے ہمارے ساتھ یہاں مہمان ہیں شاہد امتیازی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے رحمت سحر میں. کلام پیش کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. بہت خوبصورت حمدیہ کلام. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں اور کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ آج کی سیر کے صدقے ہم سب کو بار بار حرم کی حاضری عطا فرمائے. فرماتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، اور تیرے کرم کی کیا بات مولا. تو
دعا ہے کہ تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، کہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، جس کو سعادت ملی ہے مل کر کہہ دے کہ رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آخری شعر کہ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا تیرے بندے یہ کیا چاہتے ہیں، بس مغفرت کی عطا چاہتے ہیں، ہم بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ ایک سما بن جائے، اللہ کی بڑائی کیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کہاں پہنچا دیا آپ نے ماشاءاللہ، اس سفر کو یاد دلا دیا ہے کہ جس کو ہم بھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں دنیا کا بہترین ترین سفر ہے جو مکے اور مدینے کا ہے، اور ایک فخر سا محسوس ہوتا ہے جب آپ قرآن گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں، کیونکہ صرف وہاں مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر کتنی عزت عطا کی ہے کہ آج ماشاءاللہ سے لوگوں کا سفر ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج ماشاءاللہ سے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ دعا ہے مشتبہ کے لیے، خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول کرے، آج ہی ماشاءاللہ سے وہاں پہنچے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پورے اہل و عیال جو پوری فیملی ساتھ ہے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو بھی دعا میں یاد رکھے۔ بالکل جی، اور اسی کے ساتھ جو اگلے ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں ان کو ہم کہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں کون سنائے گا؟ محمد کبیر رضا قادری۔ محمد کبیر رضا قادری۔ کبیر آپ طبیعت صحیح ہے؟ ٹھیک ٹھیک، آپ بالکل جھکے ہوئے تھے تو میں نے کہا طبیعت خراب، مائک لے لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کیفیت طاری ہو گئی ماشاءاللہ، بالکل ایسے ہی آواز بہت خوبصورت ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ بسم اللہ کریے کبیر۔ کبیر آپ کو ہاں تھوڑا سا اچھا، اور جی آپ ایک کام کر لیتے ہیں کہ ہم علامہ اقبال صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سوال ہے؟ روزے کے فرض ہونے کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ جو بیان فرمایا گیا ہے، علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو. اس آیت مبارکہ میں دو جزء ہیں، یعنی حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، جتنی امتیں تشریف لائیں، ان سب پر روزے فرض کیے گئے تھے. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت محمدی کے روزے اور ان امتیں کے روزوں میں فرق تھا. امت محمدی کے روزے صرف رمضان المبارک میں فرض تھے، یعنی ابتدائی اسلام میں روزے تھے لیکن رمضان المبارک میں روزے فرض نہیں تھے. پھر آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا فَمَا شَاہِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس ماہ کو پائے وہ اس ماہ کے روزے رکھے. بے شک اس حوالے سے فرمایا گیا. اور اس کے علاوہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 ارکان اسلام کے حوالے سے فرمایا. اس میں روزے کا بھی حکم ہے، جیسے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے. اس کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اس کا حکم ہے. ارکان اسلام میں بھی حکم ہے. ہمیں چاہیے ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں، روزے کے فرائض کو ادا کریں. سبحان اللہ. خوبصورت جواب کے بعد اب میں چاہوں گا کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیں. اور جی محمد کبیر رضا قادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. اور لپٹنا ملتزم سے فالحانہ بار بار. اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار. ہو کرم
سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. کبیر برس ماشاءاللہ بہت شکریہ. بالکل بالکل بالکل. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا شمار. آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ ایک کے بعد ایک نعت خوبصورت نعت سنی جائے، کیونکہ ہر نعت بہت خوبصورت ہے، اس کو بہت خوبصورت انداز میں پڑھا جاتا ہے. جو اب پڑھنے جا رہے ہیں نا، میں کل کی اگر بات کروں ذیشان، تو ماشاءاللہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ جب سنتے ہیں تو آپ کو یاد رہ جاتے ہیں، اور بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ سے انہوں نے پیش کیا. ایک شعر پیش کرنا چاہوں گی ان کے لیے کہ میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. جی ہمارے ساتھ ہے قاری عبید اللہ کمال شاہ. کل کے لیے میں آپ سے پھر معذرت چاہوں گا، آن ایئر بھی کہوں گا، کل ایک مسٹیک ہوگی تھی. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبصورت کلام آپ پیش کریں گے، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے.
चौखट आता हो मेरे माबूद ये इल्तिजा है मुस्तकिल उनकी चौखट आता हो मेरे माबूद ये इल्तिजा है कि कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं कि बाबे जिब्रील मेरा पता है कि बाबे जिब्रील मेरा पता है। खूबसूरत कलाम है, दिल चाह रहा आप पढ़ते रहें और हम और सुनते सुनते ही रहें। रहे, ये वक्त रुके ना, रुके और ना। ये आपका पढ़ना इसी तरीके से जारी और सारी रहे माशाल्लाह, कि अल्लाह ताला की खास रहमत और खास अता पे है। और माशाल्लाह माशाल्लाह। जी साइम जी, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो महफिल हम माशाल्लाह से कलाम की सजाते हैं और खूबसूरत लगता है। मुश्ताक साहब की तरफ आते हैं कि माशाल्लाह जिस तरह से ये महफिल सजी हुई है, आपको कैसा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा। जितना हम अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं उतनी हमारी जो है ईमान की ताजगी जो है वो ताज़ा हो जाती है और ईमान मजबूत होता है और बार बार सुनने को दिल करता है। और अल्लाह ताला कहता है कि मैं जब किसी इंसान पे करम करता हूँ, रहमत नाजिल करता हूँ, तो हमें उसकी करम को, उसकी रहमत को पहचानना चाहिए। हमें उसकी करामत को, जब वो हम पे करम करता है तो हमें चाहिए कि हम फिर उसको संभालें, फिर उस मालिक को राज़ी करने में हम लग जाएं। कहीं वो हमसे नाराज़ हो गए, कहीं वो हमसे रूठ गए, तो फिर उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ये बात। तो वो जब करम करता है तो हमें चाहिए कि हम उस करम को लेकर आगे इस दुनिया में हम अच्छे काम करें, लोगों के साथ अच्छा हुस्न सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें। तो इस तरह से हम अपने मालिक को राज़ी रख सकते हैं। वो वाली बात है ना कि जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत माशाल्लाह आपने ये बात की, इतना अच्छा टॉपिक। और मैं इससे एक बात और कहूँगा कि आपने ना सिर्फ इस बात को किया है बल्कि आप ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करते हैं साइमा, कि एक इंसान होता है जो सिर्फ सुनता है और बोलता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इनकी बात इसलिए भी अच्छी लगती है कि ये सब चीज़ें खुद पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये वैसे ही अच्छे अंदाज में बात करते हैं, डाउन टू अर्थ होकर बात करते हैं, और साथ साथ कहते हैं कि जब महफिल में नहीं होता तो सूनापन लगता है। तो अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और आप ऐसे ही जगमगाते रहें। ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये आप लोगों का प्यार है, और यही खुलूस हम चाहते हैं कि हम सब के लिए होना चाहिए। सुभान बिल्कुल, अल्लाह। ये और ये- महीना इतना खूबसूरत है इसमें। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि उनके सबसे करीब तरीन जो होगा वो खुश अखलाक होगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको साइमा बोलता चलूँ कि ये खुश अखलाक के साथ साथ राजदार भी बहुत अच्छे हैं। इनको एक मैंने बात बोली थी तो आज तक मैंने कहीं सुनी नहीं। अच्छा। इसको कहते हैं राजदार होना, कि बोले और भूल जाए। लव यू फॉर दैट। और आपने एक बात की थी कि करम, तो बिल्कुल जी अल्लाह का खास करम हमारे साथ भी है जो राव करामत की शक्ल में है कि अल्लाह के हुक्म से करम होता है, वो फिर करम करते चले जाते हैं। तो राव करामत के लिए खास दुआएं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और साथ साथ इसी तरीके से लगन से काम करते चले जाएं। मुझे और साइमों को ना भूलें। वैसे एक बात है, राव करामत भूलने वाले में से नहीं, क्योंकि हमारा कनेक्शन बड़े सालों से है। बिल्कुल जी। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे लगा, और माशाल्लाह जो फीडबैक्स आ रही हैं व्यूवर्स के भी, आप सब नाज़रीन जो देख रहे हैं, कि ये जो कनेक्शन आप और हम मिलकर बनाते हैं ये स्ट्रॉन्ग उसी सूरत में रहता है जब आप हुस्न अखलाक से और ऑनेस्टी के साथ अगर आप चलते हैं तो ये रिश्ता हमेशा कायम दायम रहता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँगा यहाँ पे, जब आपने बात की तो मैंने काफ़ी अरसे से प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो ठहराव है होस्टिंग में, हाँ, क्यों है? वजह
تو کہتے ہیں کہ آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ کنیکشن بہت اچھا جب ہوتا ہے تو کام بہت اچھا چلتا ہے. اسی کے ساتھ کان میں کہا جا رہا ہے کہ بریک پہ جانا ہے تو جلدی جلدی کرنا ہے. تو بالکل جناب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ کلام پڑھنے آئے, اور قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خوبصورت شاہد امتیاز صاحب کو میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ابھی رہیں گے یہاں پہ, ابھی یہیں اگر ہوں گے تو میں آپ سے ایک کلام اور سننا چاہوں گی, کیونکہ اتنی خوبصورت آواز ہے. اور سب سے بڑی بات, ایک بات میں بتانا بھول گئی, جو کلام آپ نے پیش کیا میرے استاد محترم صبی رحمانی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و کلی عطا فرمائے. آج میں ان کی جو انہوں نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے بک جو ماشاءاللہ سے لکھی ہے وہ میں لے کر بھی آئی کہ آپ لوگوں کو سب کو دکھاؤں گی, کیونکہ ان کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں بریکس پہ آنے کے بعد پھر میں بتاتی ہوں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ بریک پر جائیں گے, اور آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ جس شہر سے ہیں وہاں کی ربڑی بڑی مشہور ہے, تو یہ بات بھی ہم کریں گے. وہاں کی چوڑیاں بھی بہت مشہور ہیں, جو کہ ماشاءاللہ سے اب آنے والی ہیں میرے پاس بہت جلد, کیونکہ میرے اور بھی دوسرے ریلیٹیوز وغیرہ سب وہاں رہتے ہیں, رشتہ دار بہنیں وغیرہ سب, تو امید ہے کہ وہاں سے چوڑیاں آنے بالکل جی. اسی کے ساتھ ساتھ بریک پر جاتے جاتے ایک بات کہ حضرت علی کا قول ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دنیا تجھے اپنے فائدے کے لیے پسند کرتی ہے, لیکن وہ واحد ذات رب کی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے پسند کرتی ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے, اتنے خوبصورت رنگ ہیں کہ آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں, مستفید ہو رہے ہیں. لیکن ابھی جو ماشاءاللہ سے ایک رونق سی لگ گئی ہے ہمارے اس رحمت سحر میں, وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا پیکٹ اور بڑا دھماکہ, وہ والا بالکل جی. اور اس وقت ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ سائمہ ٹیم بنانی پڑے گی. ٹیم میں بچہ تو میری سائیڈ پہ جائے گا اگر کوئی بھی آتا ہے تو. یہ چیز کہتے ہیں کہ اتنا کیوٹ بچہ, اور اس عمر میں صرف میں اتنا بول سکتا مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے سکول نہیں جانا, 2 کام آتے تھے مجھے. اور یہ ماشاءاللہ جو بچہ اس وقت موجود ہے, یہ یہاں پر آ کر نہ صرف نعت سنا رہا ہے بلکہ اتنا کانفیڈنس سے بیٹھا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ بڑی بڑی جگہوں پر پڑھ کے اور کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی آپ تربیت کرتے ہیں, اور بچپن سے جو بچے نعت خوانی کی طرف آتے ہیں وہ پھر بڑے ہو کر امر کام کرتے چلے جاتے ہیں. اور مجھے سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا لگی, وہ جیسے اسٹوڈیو میں انٹر ہوا, اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی اور اس کا جو امامہ شریف ہے وہ مجھے اتنا خوبصورت لگا, اور اب میں آپ لوگوں کو اسکرین پہ دکھانے والی ہوں. بالکل جی, جلدی صاحب نام بتائیے. بالکل جی, اس کا نام ہے ساحل رضا قادری. السلام علیکم ساحل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹا نعت شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد آقا ہم بھی مدینے جائیں گے, آقا ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سے ہی صلی علی نبی صلی علی محمد. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ, ہمارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ, ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ, سہارا یا رسول اللہ. تڑپتا ہے یہ دل میرا, ترستی ہے میری
اس نے بھی مدینہ دیکھ کے لیا سرکار کبھی تو میں بھی تو ہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدینہ 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 تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو آپ مدینے میں دوبارہ آیا رسول اللہ دوبارہ آیا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ آیا رسول اللہ اشارہ آیا حبیب اللہ دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا آیا رسول اللہ تمہارا آیا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا آیا رسول اللہ ہمارا آیا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساحل رضا قادری خوبصورت آواز میں. اچھا جی جو اناؤنسمنٹ مجھے کہی گئی ہے وہ میں اپنے ڈائریکٹر پروڈیوسر صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ آ کر کریں تو بہت بہتر ہو جائے گا. راؤ کرامت بھائی بالکل آپ تشریف لے آئیں اور ساحل آپ کے لیے ایک بہت پیارا سا گفٹ ہے. السلام علیکم راؤ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقین جانیے میں کب سے سوچ رہا تھا کہ میں آؤں اور پہلے تو اس کو پیار کروں گا. بالکل ایسا ہی ہے. ارے واہ ماشاءاللہ جی اللہ سلامت رکھے اس کو. آمین. اس کے والد یہاں پر موجود ہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھائی. آپ یقین جانے کہ میں کب سے خود کو کنٹرول کر کے وہاں کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. بالکل دل چاہ رہا تھا کہ بس آؤں اور اس کو پیار کروں. ماشاءاللہ مطلب ایسا پیارا پڑا کہ یہاں تو جھوم ہی رہے تھے, پیچھے کیمرے کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے سب جھوم رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مزید آواز میں برکت عطا فرمائے اور قدم قدم پہ عزت و شہرت اور کامیابی ان کو ملے. اور اعلان یہ ہے کہ میری جانب سے ایک کلام آڈیو ویڈیو میری جانب سے ان کے بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا والا, بہت اچھی والی ویڈیو, بہت اچھی والی انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو بھائی. میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہوگا ان کے لیے کیونکہ یہ دوبارہ آئیں گے میرے پروگرام میں اور جس دن آپ آؤ گے میں آپ کے لیے پیارا سا گفٹ لے کر آؤں گی. اور ساحل یہاں پر تو آپ نے سب کو ناک آؤٹ کر دیا, جتنے بیٹھے ہوئے سب کو آؤٹ کر دیا آپ نے. تو کیا کریں گے سارے. بہت پیارا بچہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید پڑھنے کی بات جو لگی جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بزم سجتی ہے, محفل سجتی ہے, گھروں میں بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں سب, لیکن مجھے اس بچے کی جو ادا اچھی لگی یہ بالکل گم تھا ثنا خوانی میں. اور جس طرح الفاظ بڑے بھول جاتے ہیں لیکن جس طرح سے روانی سے ایک ایک لفظ ماشاءاللہ سے ادا کیا ہے
بہت اچھا. اور یہ ان کے جو پیرنٹس ہیں نا یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. بالکل. اور ساتھ ساتھ ایک سائمہ بات بتاتا چلوں, آج تو یہ بیٹھا ہوا ہے لیکن کچھ عرصے بعد آٹوگراف دینے کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. ایسا ہی صاحب کیا کہنا چاہیں گے بچے کے بارے میں؟ بہت اچھا, بہت اچھا. اس نے تو بالکل گم کر دیا ہمیں, کہیں ہم کھو گئے. میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جب پڑھ رہا تھا, ایک تو یہ پورا اس میں انوالو تھا, اتنا چھوٹا بچہ ہو کے, اور اس کو نعت کو اتنا کنٹرول اس کے, اور اتنا بچہ ہے کہیں سے بھی لرزش نہیں تھی اس کی اس میں. اور ایک بڑوں کی طرح سے درد ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہے, مجھے معاف کر دو یا مجھے بلا لو. سبحان اللہ. مطلب بیچ میں جو آپ نے جگہیں لگائی ہیں نا, وہ جگہیں کوئی بڑا بھی نہیں لگا سکتا جو آپ لگا کے چلے گئے. ماشاءاللہ, بہت پیارا, بہت پیارا. سلامت رہیے ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے جو نعت خواہ موجود ہے, اب اناؤنس کر دوں میں اگر آپ اجازت دیں تو. بڑے اب آپ کو آپ سے پوچھنا پڑے گا. بالکل جی. اسی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وائرل ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپنی کہتے ہیں کہ کچھ ٹپس کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپنی کچھ اداؤں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں, لیکن اب جن کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ اپنے کلام کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں جب آپ کلام کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں, یعنی گھر گھر میں آپ کا کلام سنا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے بلکہ آپ کے سننے والوں کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں. تو رانا مدثر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کر دے کرم رب سائیں, جو ان کا یوٹیوب پہ آپ وائرل کلام سن رہے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا, قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے, محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے, سنہری جالیوں میں یار
غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، سبحان اللہ۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، سبحان اللہ، اللہ سبحان تعالیٰ اللہ، سبحان اللہ۔ جو کیفیت اس وقت آپ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جب ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر ضرور پہنچاتا ہے جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رحمت سحر کا یہ کہتے ہیں نا کہ ایک سحر طاری ہو جاتا ہے انسان پر کہ وہ اپنے حواس کو بیٹھتا ہے یا اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ اور میں ایک بات بھائی کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی کافی ماشاءاللہ ریزمبلنس جنید جمشید بھائی سے بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو میں نے غور سے پہلے دیکھا تو میں نے کہا کہ جنید جمشید سے کافی ریزمبلنس ہے آپ کی۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور ناخواہ موجود ہیں جی، ہمارے ساتھ یہاں پر ہے ندا راجپوت۔ ندا راجپوت کے ہم کلام کی طرف چلیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ آپ سے میں دعا کروں گا کہ ہر کوئی دعا کرے کہ جب بھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں تو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے اس وقت گرد پہرا ہوتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، جو شعر انہوں نے پڑھا ماشاءاللہ وہ آسان نہیں ہے شعر پڑھنا، وہ ایسا شعر ہے کہ ہماری ہستی وہ نہیں ہے، جس طرح سے وہ ہمیں بار بار بلاتے ہیں، بار بار ہم ان کو پکارتے ہیں، وہ ہمیں بلاتے ہیں۔ تو اس شعر میں جو تڑپ ہے وہ پڑھنے والے ان کی آنکھوں سے اشک بار ہو گئی آنکھیں ان کی کہ یہ تڑپ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی کے گھر کا مہمان کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندا راجپوت۔ فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے، فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے، فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔
یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، کہ جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، اور مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو نعت خوانی کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، کرتے چلی جائے ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں پر بہت زیادہ فقدان ہے کہ ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میں آج کام زیادہ ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور کچھ لوگ آخری وقت تک کھانا کھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اذان شروع بھی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخری وقت تک کھانا کھا سکتے، تو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں کچھ عجیب و غریب چیزیں پائی جاتی ہیں، جس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ اذان تک یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس حوالے سے ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اذان تک پانی یا کھجور وغیرہ تناول فرماتے رہتے ہیں، اس طرح ان کا روزہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بھی اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ جو سحری جو ہوتی ہے نا، یہ یعنی کہ اس کا جب ٹائم اختتام تک پہنچتا ہے تو اپنا روزہ بند کر لیں۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اذان فجر ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نماز کے لیے ہے، سحری کے لیے نہیں ہے۔ اکثر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اذان فجر جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم تک یہ کلوزنگ کرتے کرتے یہ پانی وغیرہ بھی پی لیتے ہیں، تو اس طرح روزہ نہیں ہوگا۔ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ انتہائی اہم عبادت ہے اور فرض عین ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے اس حوالے سے احتیاط کریں۔ اور دوسرے سوال کا جواب کہ جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک تو شرعی مجبوری کے تحت اگر چھوڑتے ہیں تو اس میں شریعت نے رعایت رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ بلا وجہ صحت مند ہونے کے باوجود روزہ چھوڑتے ہیں تو وہ سخت گناہگار بھی ہوں گے، ان کے اوپر قضا بھی واجب ہوگی، یعنی واجب ادا کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے مولوی صاحب کہ اگر آپ کسی عذر کے بغیر روزہ چھوڑتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کی تھکاوٹ ہے یا کام صبح زیادہ ہے، تو ساری زندگی بھی روزے رکھے وہ ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے؟ اچھا، اکثر لوگوں کو میں نے بھی دیکھا کہ جیسے زیادہ تر ٹرانسمیشنز میں ہم ہوتے ہیں تو جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ گٹکا کھانے کی بڑی عادت ہوتی ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں،
وہ کہتے ہیں ینگ بالکل، یعنی ایج بھی آپ دیکھیں کہ بالکل ینگ ہیں، لیکن وہ روزہ چھوڑیں کیونکہ ان کی عادت ہے، وہ بغیر کھائے ان کا گزارا نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا مطلب کیا ان کو وہ چیز کفارہ تو سب پر ہے نا، سب پر ہے، کفارہ تو سب پر ہے، کفارہ تو وہ چیز ہے نا کہ آپ کو روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، فرض کے بعد تو روزہ فرض ہے۔ اچھا جی، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں عادت ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اچھا ایک چیز، ایک سوال اور ہے کیونکہ ٹائم کم ہے، مجھے سوال پورے کرنا ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ تراویح با جماعت ہی پڑھنی واجب ہے، یا اگر کوئی حافظ ہے یا حافظ نہیں بھی ہے اور وہ نہیں با جماعت پڑھ سکا تو وہ گھر پر پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا تراویح کے حوالے سے یہ ہے کہ محلے میں جیسے ایک مسجد ہوتی ہے، اس میں اگر چند لوگ تراویح، پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ تراویح جو ہے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کہ اگر محلے کے چند لوگ بھی ادا کر لیں گے تو تمام بری ذمہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر چند لوگوں نے بھی ادا نہیں کی تو تمام گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تراویح ہر عاقل بالغ عورت پر یعنی کہ سنت موقدہ علی الکفایہ، جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ادا کریں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جا کر اس کا اہتمام کریں، ضروری ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تو قرآن پاک سماعت فرمانے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی بابرکت راتیں ہوتی ہیں، اس میں اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن سننی چاہیے۔ صحیح صحیح۔ اچھا اگر کوئی ایک آخری سوال، پھر اس کے بعد ہم مشتاق بھائی کی طرف سے آئیں گے، کہ اگر جیسے میں آفس میں موجود ہوں اور میں نہیں جا پاتا تو میں کیا وہاں تراویح ادا کر سکتا ہوں خود یا نہیں؟ اپنی 20 رکعتیں جو ہیں وہاں اگر آپ ادا کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ مشتاق بھائی، کیونکہ آپ کے بعد ہم بریک پر جائیں گے، تو مجھے یہ بتائیں مشتاق بھائی کہ جس طریقے سے آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے تو لوگوں کے اندر نفسا نفسی کا بہت عالم ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نفسا نفسی کا جو تعلق ہے وہ تو آپ کی اپنے نفس کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے ساتھ تو آپ نے اپنی جنگ کرنی ہے، کیونکہ آپ اگر اپنے نفس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور تو آپ پھر آگے نہیں چل پائیں گے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور یہ جو نفسا نفسی ہے یہ تو آپ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، اپنے اندر ایک سکون لائیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ نفسا نفسی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ زبردست زبردست زبردست۔ آج کل یہ دیکھتے ہیں جیسے راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، لوگوں میں ایک انتشار والی جو کیفیت ہے، میں نے ابھی لاسٹ کل کی میں بات بتاؤں آپ کو، بہت زیادہ جیسے ہم یہ طریقے سے بھی دے سکتے ہیں، اس میں نفسا نفسی کا جو سلسلہ ہے، ایک دوسرے سے کھینچنا اور جھپٹ جانا، تو یہ چیز ہم مطلب اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے؟ یہ خالصتاً جو ہے نا یہ تنظیمی مسئلہ آ جاتا ہے۔ آپ ایک منظم طریقے سے پہلے تو آپ اس کو جو وہاں کے منتظمین ہوتے ہیں، یہ خالصتاً ان کا معاملہ ہے، یہ تھوڑا سا اصل میں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ آرگنائزڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ ہم بھی تو ایسے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو یہ بھگدڑ مچتی ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ اس انتظام کو ٹھیک طریقے سے آپ منظم کریں، اور منظم طریقے سے پہلے اس کو آپ جو ہے سیٹل ڈاؤن کریں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جب وہ طریقہ آپ سیٹ ہو جائے، وہ منظم جو منتظمین ہیں، یہ خالصتاً ان کا جو ہے ان پر منحصر ہے کہ وہ کیسے ان پہ ذمہ داری آتی ہے۔ بالکل جی، اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے۔ مشتاق بھائی، آپ کا، قاری صاحب آپ کا، تمام ہمارے جو حیدرآباد والے بھائی ہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، مہمانوں کو ہم جلدی نہیں جانے دیتے، ان کے علاوہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ کا بہت شکریہ کہ اتنی اچھی نعت آپ نے سنائی، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ جی جاتے جاتے حضرت علی کا ایک اور کال کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا، جب تالا کھلتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ دکان ہیرو کی ہے یا کوئلوں کی۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمدید ناظرین، رحمت سحر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر حاضر خدمت، اور آپ سب کے خیر مقدم کے لیے یہاں پر موجود۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور اس وقت آپ جس سیگمنٹ کو ملاحظہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے مقابلہ نعت خوانی۔ یہ مقابلہ نعت خوانی پورے شہر بلکہ سندھ بھر سے ان اچھے نعت خواں جو مستقبل میں انشاءاللہ تعالی ہمارے وطن کا نام روشن کریں گے اس فیلڈ میں، اور جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہیں، ان کو چن کر کے یہاں پر لایا گیا ہے، اور ان کے درمیان ایک طویل
طویل المدت مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ایک بچے کو ایک کنٹسٹنٹ کو اگلے مقابلے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگلے راؤنڈ کے لیے. اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر 4 کنٹسٹنٹس موجود ہیں جو اپنے اپنے وقت پر نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور ہمارے ساتھ ججز کا پینل بھی آج بڑا خوبصورت یہاں پر موجود ہے اور رضوان گھمن صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں. ملک کے ممتاز نعت خواں جناب رضوان گھمن صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ، رمضان کے روزوں کا لطف اٹھا رہے ہیں؟ بس جی اب دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں اور پہلا عشرہ ایسے گزرا کہ خبر ہی نہیں ہوئی. جی یہ تو ناظرین کرام بڑی خوبصورتی سے، بڑی محبتوں سے پہلے عشرے کو ہماری ملت نے اقوام ملت میں کہوں گا پوری دنیا کی، انہوں نے سجایا، اہتمام کیا، اللہ رب العزت کے اس مہمان رمضان کا اس انداز میں استقبال کیا کہ جس انداز میں اس کا استقبال کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں صبر و استقامت کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے ججز کے پینل میں، یعنی کہ منصب منصفین کے فرائض انجام دیں گے جناب شاہد امتیاز صاحب، ممتاز نعت خواں ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. امید ہے کہ انشاءاللہ جس منصب پر آج آپ فائز ہیں وہ ہمیں سن کر کے خوشی بھی ہوگی اور ایک اچھا سا ایک خوبصورت سا نعت خواں آج آپ ملک کو تو انشاءاللہ تعالی ہمیں موصول ہوگا. معزز ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ اور بھی خوبصورت مہمانان یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے سے میرے چھوٹے بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اس پروگرام کی یکم رمضان المبارک سے ہوسٹنگ کر رہے ہیں، بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. 3 گھنٹے تک یہاں پر مستقل وہ بیٹھتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ سے اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جناب ذیشان اظہر صاحب. ذیشان بھائی کیسے مزاج آپ کے بابر بھائی؟ بس اللہ کا شکر ہے. آپ کو آج کچھ تھوڑی سی طبیعت آپ کی ناساز ہو رہی ہے. بالکل کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے، جی لیکن کچھ لوگ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جن کو اگر آپ مس اپ کر جاتے ہیں تو چیز غلط ہوتی ہے. تو کچھ ایسا ہی سلسلہ میرے ساتھ بھی ہوا. خیر اللہ تعالیٰ بہتر کرے. لیکن آپ ماشاءاللہ دریا دلی آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے پاس وسعت قلبی موجود ہے، اور جب انسان کے پاس وسعت قلبی اور دریا دلی جیسے خصوصیات موجود ہوتی ہیں تو خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص خصوصیات اللہ نے آپ کو عطا کری ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت جلدی ان چیزوں کو قابو بھی پا لیں گے. نہیں اصل میں مسئلہ اگلے بندے کا ہے جو آتے ہیں نا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے. میں شعیب بھائی سوری آپ سے آن ایئر کروں گا کہ کچھ میری مینجمنٹ میں پرابلم ہو گئی کہ میں نے مینیج نہیں کر پایا اور آپ موجود تھے. آپ نے آج سحری ٹرانسمیشن میں موجود ہونا تھا، لیکن وہ میرا کیونکہ آپ سے میں آیا ہی لیٹ اس وجہ سے، تو ہاتھ جوڑ کے سوری میرے بھائی کہ آپ نہیں آ سکے اس وقت ٹرانسمیشن میں اور آپ روانہ ہو گئے. میری ان سے بات بھی نہیں ہو سکی. تو پرابلم یہ ہے کہ اب وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے. تو یہ سلسلہ اصل میں بار بھائی تب سے ہے 5 سال پہلے میں نے چھوٹی سی دیکھی ایک سیگمنٹ شروع کیا تھا جس کو میں نے 5 سال پہلے 3 دن پہلے دل میں ایک چیز آئی کہ کیوں نہ اس طریقے سے مدد کی جائے. میں نے شعیب بھائی کو کال کیا، میں نے کہا شعیب بھائی میں یہ سیگمنٹ FM پر شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ ویژولز نہیں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ذیشان بھائی میں ایک کام میں بزی ہوں اور میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. اور ٹھیک مجھے عشاء کے بعد کال آتی ہے کہ ذیشان بھائی ڈیلی کے 10 راشن اور یہ چیزیں آپ تک پہنچ جایا کریں. اس کے بعد افطار کا دسترخوان 5 سال میں سجایا. تو ایسے بندے کو یہ تو کرم فرما ہوئے. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دین کے لیے انہوں نے خدمات، اور ایسے لوگوں کی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں. جس ادارے سے وہ ایسوسیٹڈ ہیں ماشاءاللہ پورے کراچی میں 70 سے زیادہ ہینڈ پمپس کے انوگریشن وہ کر چکے فی سبیل اللہ. تو تھوڑا سا ان کے لیے میں کہوں گا کہ ان کے لیے میں یہ ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ خصوصی ٹرانسمیشن ہوگی جس میں ہم ان سے سب بیٹھ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اچھا ماشاءاللہ انشاءاللہ خصوصی ٹرانسمیشن میں میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، سائمہ بھی ہوں گے اور ہمارے راؤ کرامت بھی ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ 1 on 1 انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور ان سے ہم مستقبل کے پلانز پہ بھی بات کریں گے. اور میں خود ذاتی طور پر انشاءاللہ ان کو کال کروں گا، ان کو دعوت دیں گے کہ بھائی آپ آئیں. اور آج ہم نے آپ سے تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، اور اس دن اگر آپ ہوتے تو شاید تفصیل سے گفتگو نہ ہو پاتی. اور ان کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں سائمہ، ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی بہن اور اس پروگرام کی مستقل ہوسٹ ہیں. چلتے ہیں بڑھتے ہیں مقابلہ نعت خوانی کی جانب، کیونکہ آج وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے، کیونکہ میرے ساتھ نعت خواں بھی ہیں جن کو کہ یہاں پر پڑھنا ہے جو مقابلے میں شامل نہیں ہے. مقابلے کے پہلے شریک محمد جنید اس وقت ڈائس پر موجود ہیں. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تم ہے اللہ اکبر، سرکار بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد جنید تو بھائی بڑی پہلے ہی نعت اپنا ذیشان بھائی بہت جاندار، بہت زبردست، کیا کہتی ہیں صاحبہ؟ بہت اچھا، بڑے گرپ میں لے کے کلام پیش کیا اور بہت اچھے سے، بڑے کنٹرول کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پیش کی محمد جنید نے۔ مقابلے کے دوسرے شریک ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مجیب، تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہت ہی پیارا سا ننھا منھا سا بچہ اپنے رسول سے، اپنے نبی سے اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہے یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، مہراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد مجیب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مقابلے کے تیسرے شریک زین تشریف لائیں اور اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ زین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ بیٹا مائک تھوڑا اوپر کر لو، ہاں چلو۔
तुम्हारा करम है अता किया को दर्द उल्फत कहाँ थी पुर खता की किस्मत मैं इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर की बंदा परवरी है ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़ैन नज़रा ने नात पेश कर रहे थे और उस अंदाज में पेश कर रहे थे जिस अंदाज में पेश करने का हक है, यानी कि नात को नात के अंदाज में पेश कर रहे थे, इसको कि सुनकर अंदाजा हो रहा था, महसूस हो रहा था कि ये नात पढ़ी गई है। और यही असल में हक है कि नात को उस अंदाज में पेश किया जाए कि जिस अंदाज में हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मिंबर पर बैठ करके पेश किया करते थे। और देखिए कितने बड़े फख्र और एजाज की बात है कि मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिस पर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी जुर्रत ना थी कि वहां पर वो बरजमान हो सके, उधर उस मनसब पर रसूल अल्लाह ने हजरत हसन को वहां पर बिठाया कि वो नबी की शान में नात पढ़ते थे। तो नात खां का क्या मकाम है, क्या शान है, इस बात से आप अंदाजा लगा ली। तो ये भी जरूरी है कि जो नात पढ़ रहा है वो भी नबी के किरदार की कास हो, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी अंदाज में इश्क और मोहब्बत का मामला रखता हो जिस अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुकाबले की आखिरी शरीक अमता अहमद आपके सामने नजराना नात पेश करने की सआदत हासिल करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। चटाई पे मगर नशी है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से मिलता नहीं क्या एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है सुभान अल्लाह बेटा, माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बड़ी महव मंझी हो हुई गए है बिल्कुल उसकी आवाज़ में, अंदाज में।
بہت پیارا کلام، اور سلیکشن جو ہے کلام کی بڑی جامع، بہت اچھی بات. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ بچی نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی، بڑی زبردست انداز. باقی تو ہمارے ججز حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا فرائض منصبی بڑے خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے، لیکن میں اپنی ایک ذاتی رائے یہ دینا چاہتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج ججز کے لیے بھی مشکل ہوگا آج تھوڑا سا. کیا ذیشان بھائی ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی. میں چاروں پارٹیسپینٹ سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈائس پر آ جائیں. اور میں آپ سے ابھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ جس انداز میں بڑے پیارے انداز میں آپ روزانہ بچوں کو بلاتے تھے، آپ نے ہی بلانا ہے ان کو. چاہیے چاروں، تاکہ آپ کو جو ججز ہیں آپ کے پوائنٹس بتائیں کہ کہاں پر تھوڑا سا پرابلم ہوا. اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ ہمارے دو خوبصورت یہاں پہ بڑے معروف شناخواہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ اس ججمنٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد ہم انہیں سنیں گے. حافظ اویس مقصود صاحب اور سید وقار شاہ، جو ججمنٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد انشاءاللہ اپنی نعتیں بھی پیش کریں گے. جی ماشاءاللہ چاروں بچوں کو تو سب سے پہلے مبارک ہو، آپ چاروں یہاں تک آئے، آ کر آپ نے اپنی حاضری پیش کی. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضریاں قبول فرمائے. سب سے پہلے محمد جنید نے کلام پڑھا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. بڑا معروف کلام ہے، انتخاب کلام بہت اچھا ہے. انہوں نے جب سٹارٹ لیا، سٹارٹ میں جو ہستائی تھی وہ تھوڑی سی کچی تھی، لیکن انترے میں انہوں نے جان لگا کر پڑھنے کی کوشش کی اور اس کو نبھایا بھی. لیکن یہ اس سے انترا اور اچھا پڑھ سکتے ہیں اور فورس کے ساتھ آنا چاہیے تھا. جب دوسری دفعہ انترے میں آپ نے ریپیٹیشن کیے تو وہ انترا کمزور محسوس ہوا. پہلے انترے میں جب آپ نے پہلی بار اٹھائی صدا تو بہت اچھا تھا. اوورال آپ نے کلام کو بہت اچھے سے نبھایا اور خوب پڑھا ماشاءاللہ. محمد مجیب آپ نے تو کمال کر دیا بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقیاں دے، آپ بہت زیادہ محنت کریں اور بہت زیادہ آگے جائیں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اور زین جنہوں نے پڑھا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، زین ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے ہیں اور ان کا جو گلے کا ٹون ہے وہ بڑا اچھا ہے. تیار ہوا بتا رہے کہ ماشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں، سروں کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. گلے میں چونکہ خراش تھی، شاید نیند کی بھی وجہ سے پرابلم تھی، اور کلام کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے نبھایا. جتنا کہہ سکتے تھے اتنا کہا اور بخوبی کہا. باقی انمتا احمد ماشاءاللہ انہوں نے بڑا خوبصورت کلام، اور اعظم چشتی صاحب کا پڑھا ہوا منظور القرآن، بڑے اساتذہ کا کلام ہے یہ. اور اس کو پڑھنا سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی کمپوزیشن جو ہے اس میں رہتے ہوئے اس کلام پہ قابو رکھنا. ایک سحر طاری ہو گیا پڑھنے میں، ایک ماحول میں رہ کے انہوں نے پڑھا، لیکن جب دوسری مرتبہ انترے میں انہوں نے صدا لگائی تو آواز میں نا لرزش آپ کی بہت زیادہ محسوس ہوئی ہے. تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. جو آواز میں ایسا کہیں نہ کہیں نا وہ آواز ایسے لہرا رہی تھی، ویونگ ہو رہی تھی، تو سیدھا کہیں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. ویسے اپنا رضوان بھائی جو بچیاں ہیں ان کی آواز لڑکوں کے مقابلے میں تھوڑی دھیمی بھی ہوتی ہے، ان کا اسکیل، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ جس بچیاں ہوتی ہیں جو ان نعتوں کا انتخاب کرتی ہیں، بہت سافٹ وائس ہے اور بہت کلیئر وائس ہے. لڑکیوں میں اس طرح کی آوازیں بہت کم پائی جاتی ہیں، تو انمتا کو یہ ماشاءاللہ بینیفٹ ہے. کلاسیکل جو ہماری نعتیں ہیں ان کو جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں بڑے منجے ہوئے نعت خواہ، اور بچی اگر پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ تو بڑے کمال کی بات. ماشاءاللہ بڑی محنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گلے میں اور برکت عطا فرمائے. سب بچوں کو جو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. تو میرے حساب سے اگر اب مجھے یہ بتائیں آگے لے کر کتنے جانے ہیں؟ اب یہ تو آپ کے اوپر ہے. مجھے جو لگ رہا ہے ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ 2 تو کم از کم. ہم ذیشان بھائی سے بھی لیتے ہیں نا تھوڑی رائے، ایک ہی ویسے تو ایک کا ہی ہے پروفیشن، تو ایک کا ہی بنتا ہے نا ایک بچے کو، لیکن چونکہ ہمارے ظاہر ہے کہ بچے اگر زیادہ لے جائیں یا کم لے جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. 3 بھی لے جا سکتے ہیں، 3 بھی لے جا سکتے ہیں، ایک بھی لے جا سکتے ہیں، بعض اوقات ایک بھی نہیں لے کے جا سکتے ہیں. تو ہمارے کرامت بھائی ماشاءاللہ پیچھے سے ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. تو کرامت بھائی کی اجازت سے، آپ سب کی اجازت سے میں یہاں بینیفٹ دوں گا ہمارے چھوٹے شہزادے زین کو بھی، کہ ان کی چھوٹی عمر ہے اور اچھا پڑھنے والے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ایلیمنیٹ ہوں. تو میرے حساب سے زین بھی آگے جا رہے ہیں
जुनैद भी आगे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा नंबर लेकर अनमता अहमद हमारे साथ आगे जा रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। और रिजवान, आपको मैं एक बात बताऊं, ये बात मैं कहना चाह रही थी कि आज 2 नहीं कम से कम 3 पार्टिसिपेंट तो आगे जाएं, क्योंकि तीनों ने बड़ी मेहनत और की। आज ज़ीशान भाई पहला मौका है, आज माशाल्लाह 12वीं शहरी है और 12वीं शहरी में रोजाना 3 या 4 बच्चे आ रहे हैं। पहला मौका है कि 3 बच्चे आज माशाल्लाह। हमारे जजेस की भी मजबूरी बन गई है ना। और मसला यहाँ पर फैसला लेने का होगा। हाँ। देखिए नंबर्स की जहाँ तक बात करें ना, तो सबसे ज्यादा नंबर अनमता के हैं, फिर उनके बाद जुनैद के हैं, फिर इनके हैं जैन के। इनके नंबर और मेरे नंबर मिलाकर तकरीबन नंबर 1 अनमता है, नंबर 2 पे अपना जुनैद हैं और नंबर 3 पे ये शहजादे हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने इनकी गले में खराश थी, अदरवाइज इनका पढ़ना बहुत अच्छा लगा मुझे। जी नाजरीन कराम, आपने देखा माशाल्लाह हमारे जजेस ने बड़ी इंसाफ से काम लेते हुए तीनों बच्चों को आगे अगले मुकाबले, अगले राउंड के लिए मुंतखब कर लिया। लेकिन अगला जो राउंड है वो बहुत सख्त और बहुत ही मुश्किल मरहला है। उसके लिए इन तीनों बच्चों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, लेकिन तैयारी बहुत अच्छी करनी है। और इसके साथ ही क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म हो रहा है, तो मेरे साथ इस वक्त मारूफ सनाखा हाफिज़ उवैस मकसूद मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़राना अक़ीदत पेश करें। और इन बच्चों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप बच्चे अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखिए। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। वो सुएला लाज़ार फिरते हैं, वो सुएला लाज़ार फिरते हैं, वो सुएला लाज़ार फिरते तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, वो सुएला लाज़ार फिरते हैं, जो तेरे यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर ही ख्वार फिरते हैं, वो सुएला लाज़ार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का उस गली का उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांग देता जिदार फिरते हैं, मांग देता जिदार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, वो सुएला माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک اور صنفہ موجود ہیں سید وقار شاہ. جی کلام پیش بسم اللہ. کیجیے. وقار شاہ صاحب. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کہ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. اور جب نظر سوتا اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اساتا مدینے میں ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے ساتھ موجود یہاں پہ ایوان میں سنخا. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی سیگمنٹ مقابلہ نعت واہ سرکار کی نعت واہ بھائی واہ کا اختتام ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان سید عمار بابر، ذیشان اظہر اور سائمہ کو اور ہمارے ججز حضرات رضوان گھمن اور دیگر کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و نگہباں. رحمت سحر ہے یہ، رحمت سحر ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر دیکھنے والے تمام ناظرین کو راو کرامت سناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ سحری ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ عالم اور سناگر میں ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں. آج جو مفتیان کرام موجود ہیں ان میں شامل ہیں مفتی صادق نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ کا فضل، آپ کی دعا. آپ کو ایک بار پھر ہمارے اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. اور میرے بائیں جانب موجود ہیں مفتی محمد زاہد اسلم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیں. کرم کرم ملکہ. اچھا مفتی صاحب، میں آج کل اگر معاشرے میں دیکھتا ہوں تو برائی بڑھتی جا رہی ہے اور بھلائی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ برائی کی کتنی اقسام ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ العظیم. اس معاشرے میں اس وقت بہت ضروری ہے نیکی کا درس دینا، نیکی کرنا اور نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو بہترین امت کا لقب دیا ہے، وجہ یہی ہے کہ اس امت کے کاموں میں سے ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم دیں، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکیں، برے کاموں سے روکیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں بھی ارشاد عالیشان ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ. چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہو کہ جو لوگوں کو خیر بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف بلائے، ان کو نیکی کا حکم دے اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں.
اور اس کے علاوہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، چاہیے کہ عفو درگزر کو مضبوطی سے پکڑیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور جہلا سے اعراض کریں۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر بھی حکم ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد ہوں یا مومنہ عورتیں ہوں، ان کے بعض کے دوست ہیں، ان کو چاہیے کہ نیکی کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اور اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 84 ہے جس میں ذکر ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے اور بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، کس کام کے لیے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ان کے اندر ایک برائی تھی، ایک تو ناپ تول میں کمی کرنا، ٹھیک ہے، اور پمیش میں کمی کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر 19ویں پارے میں بھی ہے کہ اذ قال لهم شعیب لا تتقون، آگے ہے کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ تم ناپ تول کو پورا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ تھی اس معاشرے کے اندر، اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر برائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ ان کو روکے۔ اچھا، جب ان کو جا کر روکا گیا، نیکی کی طرف لایا گیا، اس قوم نے جب بات کو نہ مانا تو پھر ہوا کیا کہ ان کی بربادی کی وجہ یہی بیماری بنی، یہی وجہ بنی کہ وہ برباد ہو گئے، بربادی کی طرف چلے گئے۔ اس معاشرے میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے محمد عربی کی شریعت پر عمل کرنا، سبحان اللہ۔ اگر اس پر عمل ہوگا تو کامیابی ہے، وگرنہ دیگر قوموں کی طرح یہ قوم بھی تباہی اور بربادی کے راستے پر پہنچ جائے گی جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک کالر جو ہے لائن پر ہے، ہم لیتے ہیں کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کرم علی کا جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صداقت علی بات کر رہا ہوں، آپ کراچی سے۔ جی جی، ماشاءاللہ آپ بہت اچھی نظامت کرتے ہیں اور سلام کو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھایا آپ نے، رحمت سحر کا، بہت شکریہ۔ اور سب سے بڑی بات کہ کسی نے آج کل کے دور میں عامر جعفر کو ٹریبیوٹ پیش نہیں کیا، آپ واحد ہیں جنہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اور بہت اچھا آپ پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی تھینک یو، جزاک اللہ۔ اصل میں وہ شخصیت ایسی ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے سوال ہے؟ سوال علامہ صاحب سے ہے۔ جی 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 جی، بالکل بالکل۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے حج و عمرے کے لیے پیسے جمع کرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی جمع کر رہے ہیں کہ اب اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں؟ حج کے پیسوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں؟ اب وہ جمع کر کے رکھے ہوئے، تو وہ جو جمع کر رہے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی کی تنخواہ جو ہے وہ جیسے نصاب ابھی 1,03,000 کا شو کیا ہے، تو اس میں اس سے زیادہ ہو تو اس پر فطرہ ہے یا زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ ہے اس پر۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ جی مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا ایک سوال تو میرے ذہن میں ہے، وہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ آج کل جو نصاب کی قیمت ہے 1,00,000 کچھ ہزار روپے ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے جو اہمیت، جو شرط بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ سال بھی گزرے اور وہ بندہ مالک نصاب بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس پر جب زکوٰۃ ہوگی تو فطرہ تو خود بخود ہوگا۔ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے اور فطرے میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ ہے کہ پیسے جو حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جی، لیکن حج کے لیے پیسوں کا رکھنا یا جہیز کے لیے زیورات لے کے رکھ لینا، ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر سال گزر گیا ہے تو شادی کوئی وجہ نہیں ہے زکوٰۃ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور اسی طرح حج والے پیسے رکھے ہوئے یہ بھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم نے حج پہ جانا تو زکوٰۃ نہ، زکوٰۃ اس پر بھی ہوگی۔ اور تیسری بات انہوں نے کی تھی پلاٹ کی، اچھا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں، اگر تو ہے گھر کے لیے تو پھر تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اگر بیچنے کے لیے ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ماشاءاللہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ مفتی صادق صاحب آپ ماشاءاللہ سے عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، تو میں عملیات کے حوالے سے گفتگو آپ سے کرتا رہتا ہوں، تو آج بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جنات جو ہیں یہ حقیقت رکھتے ہیں، اور کچھ جنات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔
ہاں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات کی حقیقت کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، بلکہ سورہ جن تو پوری جنات کے تذکرے پر آیا، اور یہاں تک کہ جنات کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، چونکہ وہ قرآن پاک کی اندر جب صریحی انداز میں، واضح انداز میں جب جنات کا ذکر آ گیا تو اب جو منکر جنات ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا، چونکہ وہ جنات کا انکار نہیں کر رہا، وہ قرآن کی ان صورتوں کا انکار کر رہا ہے جس کے اندر ہمارے معاشرے میں تو دیکھا گیا ہے کہ اکثر بولتے کوئی جن نہیں ہوتا، انہ استمع نفر من الجن، قرآن کہتا ہے کہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ وہ جو ہے وہ ایک گروہ نے، جنات میں سے ایک گروہ نے باقاعدہ سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو قرآن سنا وہ قرآن ایک عجیب ہے، تو باقاعدہ سورہ جن کا اندر پورا اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اب یہ جن جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اب جس طرح انسان ہے نا اسی طرح انسان کی طرح جنات بھی ہے۔ انسان جو ہے وہ اگر جو ہے وہ انسانوں میں اچھے بھی ہیں تو برے بھی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے بھی ہیں، برے زیادہ ہیں۔ انسانوں میں اچھے لوگ کم ملیں گے آپ کو، زیادہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے برے لوگ ملیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہر نبی کے دشمن جو ہے وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، تو یہاں پر یہ دشمن جو ہے یہ شیطانوں اور جنات میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے میں عرض کروں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے تو میں عرض کروں گا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے، تو یہاں پر جب حضور علیہ السلام نے اس کا راز بتایا، اب یہاں ڈاکٹر ویسے کوئی روئے تو سب پریشان ہو جائے، اور اس وقت ولادت کے وقت نہ روئے تو سب پریشان ہو جائے، جی بالکل، اور اس وقت کہتے ہیں کہ بھائی روئے نہ، اور اس وقت کہتے ہیں کہ روئے۔ کیوں روتا ہے بچہ پیدا ہوتے وقت، کیوں روتا ہے؟ اسرار مصطفیٰ جانتے تھے، اس لیے آقا علیہ السلام نے آگاہ کیا اور فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، اور جب مس کرتا ہے تو اس صورت میں وہ بچہ روتا ہے، اور فرمایا کہ یہاں پر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام وہ تھیں کہ جن کو شیطان نے مس نہیں کیا، یہ ان کے شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ اچھا، ایک بزرگ نے ایک بات فرمائی، یہ بات کی حقیقت وہ بزرگ جانتے ہیں یا صاحب تصوف جانتے ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ جو مس کرتا ہے تو کون سے عضو کو مس کرتا ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ دل کو مس کرتا ہے، اور دل کو جب مس کرتا ہے تو وہ دل پہلے سیدھا تھا اور وہ مس کرنے پر دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ پھر اہل ذکر جو ہوتے ہیں وہ مراقبے کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے اپنے قلب کو وہ سیدھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو وہ جو ہے نا وہ اپنے قلب کو سیدھا کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان اس کو مس کرتا ہے، اور پھر یہاں ایک اور بات عرض کروں، ہمارے ہاں آج کل بچے شادیوں میں جا رہے ہیں، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، پھر بچے رو رہے ہیں، بچیاں جو ہے شادیوں میں جا رہی ہیں، باہر جاتی ہیں، واپس آتی ہیں، پھر طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ رات کے ٹائم پر بچوں کو باہر نہ نکالو، چونکہ شیطان جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں، یہ جنات پھیل جاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ بندہ اگر باہر نکلتا ہے، اور باقاعدہ ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا گیا کہ 12 بجے کے بعد، رات کے 12 بجے کے بعد پھر یہ سرکش جنات پھیل جاتے ہیں باہر۔ تو اسی لیے آج ہمارے یہاں شادیاں بھی راتوں کو ہو رہی ہیں، اور پھر لڑکیاں جو ہے یا خواتین بالوں کو کھلا کر جا رہی ہیں، پھر جنات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں اور مسائل ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اکثر دیکھا گیا کہ کہتے ہیں کہ فلاں کے اوپر جن آ گیا یا اس کے اندر جن آ گیا ہے، تو کیا کسی شخص کے اندر کوئی جن صلاحیت کر سکتا ہے؟ بتائیے گا۔ دیکھیں، یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ ایک ہوتا ہے اس طرح کا جو حاضری کا جو ہوتا ہے نا، اس کی ایک حالت جو ہوتی ہے وہ مرگی کی ہوتی ہے، اور اس کو علامہ قسطلانی نے، علامہ بدرالدین عینی نے، کئی علماء کرام نے، حضرت امام احمد بن حنبل نے، دیگر کئی علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے مرگی کی جو بیماری سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ بیماری کا ہوتا ہے اس کا تو باقاعدہ علاج ڈاکٹری وغیرہ کروانا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات عرض کروں کہ عامل میں بھی دو قسم کے عامل ہوتے ہیں۔ ایک وہ عامل ہوتے ہیں جن کا روحانی پاور ایسا ہوتا ہے جس سے وہ صرف جادو، جنات، بندش، شیطانیت اس کو وہ ہٹاتے ہیں اس کو، مگر وہ جو ہے وہ بیماریوں کو دور نہیں کر سکتے، ان کے بعد وہ روحانی وہ نہیں ہوتا، اور روحانی ان کے بعد وہ تصرف، وہ ان کا وہ ورد نہیں ہوتا، وہ جادو جنات صرف بندش کو ہٹا دیتے ہیں، مگر ان کے بعد اگر کوئی کینسر کا مرض آ گیا،
ان کے پاس اگر کوئی ہیپیٹائٹس کا مرض آ گیا، ان کے پاس بواسیر کی تکلیف آ گیا، کوئی گھٹنے کی تکلیف آ گیا، کوئی کمر کے درد کا آ گیا، تو وہ نہیں کر پاتے. جبکہ حضور نے فرمایا خیر الدواء القرآن، کہ بہترین دوا قرآن ہے. اور قرآن نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن میں جو ہے وہ شفا رکھی اور وہ مومنوں کے لیے رحمت ہے. جو ہم نے قرآن کو نازل کیا جس میں شفا ہے اور رحمت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شفا خالی جادو شیطانیت سے شفا نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری سے بھی شفا ہے. اور اسی لیے حضور نے کہا بہترین دوا قرآن ہے. لہٰذا جو بزرگ یا ایسے روحانی شخصیات جب وہ اپنے روحانی ذکر اذکار سے جب روحانی دسترس حاصل کرتے ہیں تو وہ بیماریاں اور کے ساتھ بیماریوں کو بھی دور ہو جاتا ہے. جیسے ایک بہت بڑے پاکستان کے نامی گرامی، نام لینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے ایک دفعہ ایک لیکچر میں کہا کہ آج کل تو لوگ پیٹ میں درد ہو تو بابا کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ارے بھائی بابا کے پاس جاتے ہیں، اگر بابا کو اللہ نے وہ روحانی تصرف دیا. جیسے کہ میں ایک مدرسے کا محتمم تھا تو وہاں میرے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا سید نصر اللہ خان نقشبندی صاحب، کہا کہ وہ ہمارے مرشد ہیں، اور فرمایا کہ وہ شخصیت تھے کہ ہمیں کینسر ہو یا پیٹ میں درد ہو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے وہ دم کرتے اور وہ ٹھیک ہو جاتا. کیا بات. میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس یہ ورد ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں اور ورد سے میں بیماری کو حکم دیتا ہوں کہ یہ بیماری نکل، اور وہ انہوں نے پڑھ کر سنایا تو وہ بیماری دور ہو جاتی ہے. پھر میں اجازت مانگنے لگا تو میں جن بزرگ کے ساتھ گیا تھا شیخ الحدیث صاحب، انہوں نے کہا ابھی جلدی مت کرنا، پھر لے لینا. تو مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بیماری سے بھی مرگی ہوتی ہے، یا پھر جنات کا بھی ہوتا ہے. جنات کی وجہ سے بھی حاضری وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جنات انسان کے وجود میں حلول کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو حاضری ہوتی ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے پوچھا کہ ابو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنات کوئی کسی کے جسم پر حلول نہیں کر سکتا، اس پر جنات کی حاضری نہیں ہو سکتی، جنات اس کے وجود میں آ نہیں سکتا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد بن حنبلیوں کے امام، آپ نے فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ وجود میں حلول نہیں کر سکتا وہ جھوٹا ہے. فرمایا کہ انسان کے وجود میں جنات حلول کرتا ہے. اور پھر یہاں پر ایک بڑے زبردست ایک قاضی عبد الجبار ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنات کا جسم ہوا کے مانند ہے. جیسے ہوا ایک جسم لطیف ہے اور وہ لطیف ہے، ہلکا ہے، اور ہوا جب لطیف ہے تو اسی طرح جنات کا جسم بھی لطیف ہے، وہ ہوا کے مانند ہے. اور جب انسان کے وجود میں ہوا اور سانس جا رہی ہوتی ہے، اسی طرح جنات بھی انسان کے وجود میں حلول کر سکتا ہے، جا سکتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ مرگی والی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. جیسے بعض کہتے ہیں کہ صرف مرگی ہے، تو مرگی کی بیماری بھی ہوتی ہے، اور جنات اس طرح آ کر حاضرات بھی حاضری بھی ہو جاتی ہے. جی دونوں معاملات ہوتے ہیں. مفتی صاحب حیدرآباد شہر سے ہمارے مہمان ثنا خواں یہاں پہ موجود ہیں. شاہد امتیازی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے، بہت خوبصورت ثنا خوانی کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں آپ سے شاہد امتیازی صاحب کے نذرانہ عقیدت پیش کریں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ راؤ کرام صاحب نے اپنی عزت افزائی فرمائی. اللہ آپ کو حسن اخلاق میں برکت عطا فرمائے. مدینے کی جانب قافلے رواں دواں ہیں. آپ بھی کئی بار ماشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. اللہ ہمیں اور دیکھنے والے سامعین کو بعد رمضان میں مدینے کی حاضری عطا فرمائے. حصول برکت کے لیے درود پاک پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے. مدینہ
جو گزرا وہ زمانہ مدینہ آتا ہے ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سامنے کہاں کوئی روتا کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سامنے نبی کی